شام ہوتے ہی سرتاج نے ایک بار پھر گمتی گلی کا رخ کیا۔ اس کا دل کسی وسوسے سے گھبرا رہا تھا۔ نہ جانے کیوں ایسا لگ رہا تھا کہ دل آرا کو وہ آج کے بعد کبھی نہیں دیکھ پائے گا، لیکن پھر ان اندیشوں کو دل سے نکال کر وہ ایک بار پھر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ مجھے امید تھی کہ آپ ضرور آئیں گے۔ اس دن جو ہوا اس کے بعد یہ بتانے کی ضرورت تو نہ تھی کہ میرے بخش دین سے ملنے کی کیا وجہ تھی، لیکن اب آپ سب جان چکے ہیں۔ میں نے آپ کو صرف یہ کہنے کے لیے بلایا ہے کہ آپ مجھے اپنا نام دینے کے خواہش مند ہیں۔ کیا آپ کے گھر والے آپ کی اس خواہش سے آگاہ ہیں؟ دل آرا کے بنا تمہید بات شروع کرنے پر سرتاج کو کافی حیرانی ہوئی۔ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ شاید اسی غم میں پوری طرح ڈوب چکی ہوگی، لیکن وہ آج جس دل آرا کو دیکھ رہا تھا وہ اس دن والی دل آرا سے بالکل مختلف تھی۔ اس دن جو ہوا اسے ایک برا حادثہ سمجھ کر بھول جائے۔ میں ابھی بھی اپنی بات پر قائم ہوں، اور جہاں تک میرے گھر والوں کی ہے تو میری اس خواہش سے لا علم ہے، لیکن مجھے ان کے اعتراض سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ یقین کریں، آپ کو میرے گھر والوں کی مخالفت سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ سرتاج کی بات سن کر دل آرا نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور گویا ہوں، میں آپ کی قدر کرتی ہوں، لیکن اس دن جو ہوا وہ مجھے میری اوقات بتا گیا۔ میں آپ کو اپنی وجہ سے کسی پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہتی، اسی لیے آپ کی محبت کا جواب محبت سے دینے سے قاصر ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ اس دن جو میرے ساتھ ہوا وہ پھر دہرایا جائے، اور اس بار بخش دین کی جگہ آپ کھڑے ہوں۔ آپ زیادتی کر رہی ہیں دل آرا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میری جانب سے کبھی بھی آپ کی دل آزاری نہ ہوگی۔ میرے گھر والے آپ کو اپنائیں یا نہ اپنائیں، آپ کا تعلق مجھ سے ہے۔ کوئی کیا کہتا ہے اس کی آپ کو کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ سرتاج، کیا آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو اس بات سے فرق نہیں پڑے گا کہ میرا ماضی کیا تھا، میرا تعلق کہاں سے تھا؟ اس نے استجاب سے پوچھا۔ سرتاج کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا۔ یہ دنیا بہت ظالم ہے، کسی کو معاف نہیں کرتی، اور پھر ایک طوائف کو تو یہ جینے کا حق بھی صرف تب تک دیتی ہے جب تک وہ اپنی اوقات میں رہیں۔ مجھے ان باتوں کا ادراک اس روز کے بعد ہوا۔ آگاہی کے جس درد سے میں گزری ہوں، جو عذاب مجھ پر گزرا ہے، میں آپ کو ان سب سے بچانا چاہتی ہوں۔ آپ نے میرا بہت ساتھ دیا، آپ کے مجھ پر بہت سے احسانات ہیں، میں آپ کی شکر گزار رہوں گی ہمیشہ، لیکن اگر آج میں ایک بار پھر آپ سے کچھ مانگوں تو کیا آپ دے پائیں گے؟ نہ جانے کیوں سرتاج کو ایسا لگا کہ وہ اس بار کچھ ایسا مانگے گی جو اس کے لیے دینا مشکل ہو جائے گا، لیکن جواب تو دینا ہی تھا۔ کہیے دل آرا، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ آج آپ مجھ سے ایک وعدہ کریں، آج کے بعد آپ کبھی اس گلی کا رخ نہ کریں گے، اپنی نئی زندگی شروع کریں گے جس میں دل آرا نام کی کوئی پرچھائی تک نہ ہوگی۔ آپ کبھی دل آرا کے راستے میں نہیں آئیں گے۔ آج کے بعد کبھی آپ کا اور میرا آمنا سامنا نہ ہو، اس بات کو یقینی آپ بنائیں گے۔ یہ میری آخری فرمائش ہے۔ اگر مجھ سے ذرا بھی آپ محبت کرتے ہیں تو بنا کوئی سوال کیے میری فرمائش پوری کر دیں۔ اب سرتاج کے پاس کہنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ دل ٹوٹنے کا دکھ کیا ہوتا ہے یہ اس کمرے میں موجود ان دو نفوس سے زیادہ بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ سرتاج کے لیے آج بھی دل آرا کا کہا حکم کے برابر تھا۔ اس نے ایک بار پھر اس کا مان رکھنا تھا۔ سو آخری بار دل آرا کی جانب نظر بھر کے دیکھنے کے بعد وہ کوٹھے کی سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ اس کے بعد پھر کبھی کسی نے سرتاج کو گھومتی گلی میں نہیں دیکھا۔ جب دل آرا نے چمن بہار کو اپنی اور سرتاج کی گفتگو کے بارے میں بتایا تو اس نے انتہائی افسردگی سے اسے دیکھا اور کہا، یہ کیا کیا دل؟ وہ شخص جو تیری قدر نہیں کر سکا، اس کے لیے تو جو روگ لے کر بیٹھ جائے گی، جو تجھے چاہتا تھا اسے نامراد لوٹا دیا۔ اسے ہرگز بھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ دل آرا یہاں سے نکلنے کا آخری در بھی بند کر دے گی۔ کس نے کہا کہ میں جوگ لے لوں گی؟ ابھی میرا دل نہیں لگ رہا کسی کام میں۔ جب ذرا درد کم ہوگا تو میں پھر وہی دل آرا بن جاؤں گی۔ اور جہاں تک سرتاج کی بات ہے تو میں اس مخلص شخص کو کسی امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتی۔ اس کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ مجھے بھول کر نئی زندگی شروع کرے۔ اس کی بات پر چمن بہار چپ سی ہو گئی۔ کہتی بھی تو کیا؟ استاد جمن خان یوں تو اس کوٹھے سے منسلک تھے، لیکن وہ یہاں رہتے نہیں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ سیکھنے والے کا شوق دیکھنا چاہیے۔
اب وہ کہاں رہتا ہے، کیا کرتا ہے، یہ قابل غور بات ہے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ موسیقی میں خوب شہرت رکھنے کے باوجود امیرن کے کوٹھے پر ہفتے پر ایک بار یہاں رقاصاؤں کو موسیقی کی تعلیم دینے آتے تھے، اور اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ دل آرا ان کی پسندیدہ شاگرد تھی۔ وہ پچھلے کچھ دنوں سے اس کی کھوئی کھوئی کیفیت کو محسوس کر رہی تھی، لیکن جہاں دیدہ تھی اسی لیے قریدنے سے بہتر اس کو خود بتانے کے منتظر تھے۔ اور پھر یوں ہوا کہ دل کا درد جب کسی طور نہ بہلا تو ایک روز دل آرا نے ان سے سوال کر ہی لیا، استاد جی، کیا محبت کرنے کا حق صرف عزت داروں کے لیے وقف ہوتا ہے؟ ہر شخص اس جذبے کا حق نہیں رکھتا کیا؟ جمن خان مسکرائے اور بولے، کون کہتا ہے کہ محبت کے حقدار صرف حسب و نسب والے لوگ ہیں؟ یہ تو وہ الواحی جذبہ ہے جو ذات پات نہیں دیکھتا۔ ایک پاکیزہ دلی اس کی اماجگاہ ہوتا ہے۔ لیکن استاد جی، یہ کوئی مانتا کب ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کوٹھے کی چار دیواری کے پار کہیں محبت اپنا وجود رکھتی ہے؟ بالکل رکھتی ہے۔ مجھے موسیقی سے محبت ہے، اس لیے میں یہاں آتا ہوں۔ تمہیں راگوں سے انسیت ہے، اس لیے تمہاری آواز میں ڈلتے ہی وہ اور نکھر جاتے ہیں۔ اسی طرح ہم میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی کی محبت کا دم بھر رہا ہے۔ ان کی بات پر دل آرا کی آنکھوں میں نمی سے گل گئی، اور جب وہ بولی تو اس کی آواز میں آنسوں کی آمیزش واضح تھی۔ استاد جی، کیا ایک طوائف کو بھی محبت کرنے کا حق حاصل ہے؟ کیا ہمارے سینے میں دھڑکنے والے دل کے اندر بھی محبت کے کونپل پھوٹ سکتی ہیں؟ اگرچہ استاد جمن خان اس کی اداسی کی وجہ جان گئے تھے، لیکن اگر وہ اپنا پردہ رکھ رہی تھی تو ایک حجاب ان کو بھی مانے تھا، اسی لیے مزید کچھ پوچھے بنا گویا ہوئے، دل آرا، جب کسی انسان سے محبت کی جاتی ہے نا تو اس سے صلے کی تمنا بھی ہوتی ہے، اور جب من چاہا صلہ نہیں ملتا تو انسان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا تم یہ بات جانتی ہو کہ جہاں انسان دوسرے انسان کو حسب و نسب، ذات پات اور امیر غریبی سے جانچتا ہے، وہی ہمارا رب بے غرض ہم پر اپنی نعمتیں برساتا رہتا ہے۔ اس کے ہاں کسی کے لیے کوئی تفریق نہیں۔ استاد جی، کیا آپ کو نہیں معلوم کہ جو جتنا زیادہ عبادت گزار ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ دوسروں کے لیے دین کے ساتھ ساتھ دنیا بھی تنگ کر دیتا ہے؟ ہم تو بے فیض ہیں استاد جی، نہ دنیا کے ہیں نہ دین کے۔ دل آرا آزردگی سے بولی تو استاد جمن مسکرائے۔ دل آرا، اس کے درد کی یہی تو شان ہے کہ جو حقیقتاً اسے پا جاتا ہے وہ عاجزی میں ٹوٹ جاتا ہے، اور جو سطح پر رہتا ہے وہ دوسروں کی گہرائی کا اندازہ ہی لگاتا رہتا ہے۔ یکدم دل آرا کی آنکھوں میں بخش دین کا سراپا لہرا گیا۔ آج کئی دن بعد اس کا من کچھ شانت ہوا تھا۔ اس کو محسوس ہو رہا تھا کہ استاد جی کے ساتھ ایسی نشستیں اس کے دل کا قرار لوٹا دیں گی۔ سرتاج کے گھر سے واپس آنے کے بعد بھی بخش دین کا غصہ کم نہیں ہو رہا تھا۔ اسے دل آرا پر بے حد غصہ تھا۔ اس نے کبھی کسی عورت سے ایسی بے باکی کا تصور نہیں کیا تھا۔ ماضی میں کی گئی اپنی ہی بے حرکت پر اس کے لیے باعث شرمندگی بن گئی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اپنے ضمیر کی ملامت سے کیسے پیچھا چھڑائے۔ اس سے رہ رہ کے اس دن پر افسوس ہو رہا تھا جب وہ سرتاج کے کہنے پر دل آرا سے ملا تھا۔ جب ضمیر کی ملامت نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا اور اس نے خود کو ہمہ وقت سجدوں میں غرق کر لیا۔ آخر ایک طوائف سے خط و کتابت کا داغ ندامت بھی تو دھونا تھا۔ دل آرا، کیا بات ہے؟ بہت دنوں سے دیکھ رہی ہوں کہ تم کچھ کھوئی کھوئی لگتی ہو، کیا ہوا ہے مجھے تو بتاؤ۔ بہت دنوں سے ٹھاکر سرتاج سنگ بھی نہیں آئے۔ چمن سے پوچھتی ہوں تو وہ بھی کوئی جواب نہیں دیتی۔ آخر ہوا کیا ہے؟ ابھی امیرا نے سے استاد جمن کی آمد کا بتانے آئی تو ساتھ ہی پوچھ بیٹھی۔ کچھ نہیں ماں، وہم ہے تمہارا، مجھے کیا ہونا ہے، بس آج کل دل نہیں لگ رہا کسی کام میں۔ دل آرا نے ٹالنے والے انداز میں جواب دیا۔ امیرن جو اس جواب سے مطمئن ہوئی یا نہیں، لیکن گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے گویا ہوئی۔ دل آرا، میں نے تمہیں پیدا نہیں کیا، لیکن ان آنکھوں کے سامنے تم بڑی ہوئی ہو۔ کوئی بات تو ہے شاید تم مجھے ابھی نہیں بتا رہی، لیکن دل کا بوجھ ہلکا کرنے سے انسان کا اپنا آپ بھی ہلکا ہو جاتا ہے، ورنہ دل و دماغ کی جنگ میں جیتا تو کوئی نہیں، البتہ ہار ہمیشہ انسان کی اپنی ہی ہوتی ہے۔
یہ کہہ کر امیرن تو چلی گئی، لیکن دل آرا کے لیے بہت سے سوال چھوڑ گئی۔ اب انہی سوالات کے جواب جاننے کے لیے وہ استاد جی کے سامنے آ بیٹھی تھی۔ استاد جی، انسان کے قول و فعل میں تضاد کیوں ہوتا ہے؟ کیا تقویٰ کا دعویٰ صرف چند لوگوں تک ہی محدود ہوتا ہے؟ کن باتوں میں الجھ گئی ہو دلارا؟ جب آپ کی دل و دماغ میں ایسے سوالات کی یلغار ہو جائے تو رجوع کے لیے ایک در ہی بچتا ہے، لیکن اس تک پہنچنے کا راستہ بڑا گھٹن ہے بچے۔ قدم قدم پر دل کو سنبھالنا پڑتا ہے، تیاگنا پڑتا ہے، اور جو ایسا نہیں کر پاتے وہ دین کو اپنی ایجاداری سمجھ لیتے ہیں، اور جہاں استحقاق آ جائے نا، وہاں ہر چیز صرف اپنے حق میں جاتی ہے۔ ان کے جواب نے دل آرا کی بے چینی کو اور بڑھا دیا۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے استاد جی کہ جس کے نزدیک نیت توڑنا گناہ ہوتا ہے وہ کسی کا دل اتنے آرام سے توڑ دیتا ہے؟ دل آرا کے لہجے میں عجیب سی چبھن در آئی تھی۔ بیٹا، تمہاری باتیں سنتا ہوں تو لگتا ہے تمہیں کسی چیز کی کھوج لگ گئی ہے۔ میں ہوں تو بڑا گناہگار بندہ، لیکن پھر بھی دعا کروں گا کہ تمہاری کھوج کو راستہ ملے، تمہیں سکون ملے۔ ان کی بات پر دل آرا کو بھی محسوس ہوا کہ واقعی کچھ ہے جو کھو گیا ہے، لیکن کیا ہے اس کا ادراک اسے نہیں تھا۔ شب و روز یوں ہی گزر رہے تھے۔ کوٹھی کے معمولات بدلے تھے نہ کوٹھے والے۔ اگر کچھ بدلا تھا تو وہ دل آرا تھی یا پھر امیرن۔ دل آرا امیرن کا سب سے قیمتی اثاثہ، اس کی دولت کی کنجی تھی، اور اب اس کنجی کو زنگ لگ رہا تھا، اور یہ بات اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ جب پانی سر سے گزرنے لگا تو اس نے دو ٹوک بات کرنے کا سوچا۔ دل آرا، آخر یوں کب تک چلے گا؟ کتنے ہفتے ہو گئے تمہارا مجرا نہیں ہوا؟ نامی گرامی سیٹھوں نے ادھر کا رخ کرنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ اپنے دل کو سمجھاؤ اور پہلے والی دل آرا بن جاؤ، اسی میں تمہارا فائدہ ہے، میرا بھی اور اس کوٹھے کا بھی۔ میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، یہ جو ہماری دنیا ہے نا، یہ ایک اندھا کنواں ہے۔ اس میں رہنے والا اگر اسے چھوڑنا بھی چاہے تو باہر کی روشنی سے گھبرا کر واپس یہیں آتا ہے۔ یہ ایک جونک ہے، جو ایک بار جسم سے چمٹ جائے تو خون کے آخری قطرے تک چمٹی رہتی ہے۔ بات مکمل کر کے اس نے دل آرا کو جانے کا اشارہ کیا۔ دل آرا اس وقت متضاد کیفیات میں سے پھنسی تھی، دل کی مانے یا دماغ کی۔ اس کے اندر ایک جنگ جاری تھی، اور سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بالآخر جیت کس کی ہوگی۔ اور جب یہ سوال لے کر وہ استاد جمن کے پاس گئی تو انہوں نے اسے کسی ایسی شخصیت سے ملنے کا مشورہ دیا جو اس کی الجھنوں کو صحیح کا راستہ دکھا سکے، اور تب شاید وہ خود بھی کسی فیصلے پر پہنچ چکی تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ اب یہاں رہنا ممکن نہیں۔ کوئی طاقت تھی جو اسے باہر کی دنیا میں کھینچتی تھی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ ایک بار بھی اسے بخش دین سے ملنے کی خواہش نہ ہوئی تھی۔ شاید وہ جان گئی تھی کہ بخش دین ایک ملمہ کا نام ہے، یا شاید وہ مجبور ہے اپنی اس ذمہ داری سے جو اسے تفویض کی گئی ہے۔ اب وہ جو چاہے کچھ بھی ہو، دل آرا جان چکی تھی کہ بخش دین کی آواز جتنی ملائم ہے، اس کا دل اتنا ہی سخت ہے۔ جس آواز نے کبھی اس کی سدھ بدھ چھین لی تھی، اب اسی آواز میں کہے گئے دل خراش الفاظ اس کی سماعتوں کے پردے چیرتے رہتے تھے۔ تب اسے احساس ہوتا تھا کہ وہ کس قدر ارزاں تھی۔ البتہ سرتاج کے لیے اس کے دل سے ہمیشہ نیک خواہشات نکلتی تھیں۔ جس نے کسی صلے کے بغیر دل آرا سے محبت کی تھی، محبت تو اس سے امیرن کو بھی بہت تھی، لیکن اس کا موقف بھی درست تھا، اور شاید امیرن کے اسی رویے اور استاد جی کی باتوں پر بہت سوچنے کے بعد اس نے کوچ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس بات کا علم استاد جی کے سوا کسی کو نہ تھا، حتیٰ کہ دل آرا نے چمن بہار کو بھی اس بات سے لا علم رکھا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس کی جدائی برداشت نہ کر پائے گی۔ وہ دل آرا سے الگ ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، لیکن وہ مجبور تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اب اس کوٹھے کی چار دیواری میں رکنے لگی تھی۔ کوئی پکار تھی جو اسے گھٹن زدہ فضا سے باہر کھینچ رہی تھی۔ پھر اس پکار پر لبیک کہتے ہوئے ایک رات جب پھٹنے کو تھی اور کوٹھے کے مکین ابتدائی نیند کے خمار میں غافل پڑے تھے، تب اس کے قدم کسی سے ملنے کا فیصلہ کیے باہر کی جانب اٹھتے چلے گئے۔